بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول میں میلاد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اختلاف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں۔ مشہور یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے۔ ابن جوزی نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے جو محل نظر ہے۔ ایک قول ہے صفر کا مہینہ تھا، ایک قول ہے ربیع الاخر، جبکہ ایک قول رجب کا مہینہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے اور یہ ان لوگوں کے موافق ہے جنہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا استقرار حمل ایام تشریق میں ہوا، اور غریب تر اس آدمی کا قول ہے جس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یوم عاشوراء کو ہوئی۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ مہینے کے کس دن میں ہوئی۔ کہا گیا ہے کہ اس کا تعین بھی مشکل ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اور جمہور اس بات پر متفق ہیں کہ وہ دن معین ہے۔ کسی نے کہا 2 ربیع الاول اور کسی نے 8 ربیع الاول کہا ہے۔ شیخ قطب الدین قسطلانی نے کہا، اور اکثر محدثین کا بھی یہی قول مختار ہے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن جبرین متم سے منقول ہے، اور یہی قول اکثر ان لوگوں کا جن کو اس سلسلے میں معرفت حاصل ہے، اور یہی قول حمیدی اور ان کے شیخ ابن حزم کا ہے۔ القضائی نے عیون المعارف میں لکھا ہے کہ اہل سیرت کا اس پر اجماع ہے۔ کسی نے کہا 10 تاریخ تھی، کسی نے کہا 12 تاریخ تھی۔ اس وقت اہل مکہ اس مقام کی زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 17 جبکہ کچھ 22 تاریخ کہتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہی ابن اسحاق وغیرہ کا قول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں بھی اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ پیر کا دن تھا۔ ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوموار کے دن کے روزے کا پوچھا گیا۔ انہوں نے فرمایا یہ میری پیدائش کا دن ہے، اور اسی دن مجھ پر نبوت نازل ہوئی۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے وقت پیدا ہوئے۔ مسند میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ سوار کے دن ہی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور مدینہ طیبہ میں سوار کے دن ہی داخل ہوئے، اور حجر اسود بھی سوار کے دن نصب کیا۔ قسطلانی نے کہا یوں ہی فتح مکہ اور سورہ مائدہ کا نزول سوموار کے دن ہوا، یعنی سورہ مائدہ کی یہ آیات آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا، اور یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ ابن ابی شیبہ اور ابو نعیم نے دلائل میں روایتیں ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت صبح صادق کے وقت ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ رات کے وقت۔ زرکشی نے کہا صحیح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت دن کو ہوئی۔ میں کہتا ہوں قسطلانی نے عجیب بات کہہ دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی رات لیلۃ القدر سے 3 وجوہات کی بنا پر افضل ہے جو انہوں نے ذکر کی ہے، جن کو یہاں دہرانے کا فائدہ نہیں۔ علاوہ ازیں افضلیت صرف اس وجہ سے ہوئی کہ اس میں عبادت کرنی افضل ہے، جسے قرآن پر گوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور حضور کی شب میلاد کے لیے یہ فضیلت ثابت نہیں، نہ کہ کتاب سے، نہ سنت سے، نہ علماء امت سے۔ علامہ دہیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ستارے گرنے کی روایت کو یہ کہہ کر ضعیف قرار دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دن کے وقت پیدا ہوئے۔ دہیتا کی یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ ستاروں کا گرنا خارق عادت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رات ہو یا دن۔ علاوہ ازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد صبح صادق کے بعد ہوئی، اور اس وقت رات کی طرح ستاروں کی سلطنت ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شب میلاد کو ستاروں کا گرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
نبوت کا اظہار تھا، اور کسی چیز کا جو قریب ہوا اسے اسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدت حمل اور مقام پیدائش کے بارے میں اختلاف علماء۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدت حمل میں اختلاف ہے۔ ایک قول ہے 9 مہینے، ایک 10 مہینے، ایک 8 مہینے اور ایک 7 مہینے ہے۔ قسطلانی نے کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف کے گھر میں ہوئی۔ ایک قول ہے کہ شعب میں ہوئی، ایک قول ہے ردم میں ہوئی، ایک قول اصفہان میں ہوئی۔ ہمارے شیخ ابن حجر مکی نے فرمایا صحیح اور صواب قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش آج بھی مشہور ہے۔ علماء نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بشہادت محرم، رجب اور رمضان میں نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمانے کی وجہ سے شرف حاصل ہوتا، زمان و مکان تو سرکار کی وجہ سے مشرف ہوئے۔